بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ہم سب کو مستفید و مستنیر ہونے کی توفیق عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی مکی اور مدنی سورہ مبارکہ کے اندر بہت سے احکام عطا کیے جس کا تعلق ہمارے اعتقاد کے ساتھ ساتھ ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ مکی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ مشرکین سے پڑا تو مکی سورہ میں زیادہ تر اعتقادات پر گفتگو ہوئی، انسان کے کون سے اعتقادات ہیں، کون سے عقائد ہیں، کس پر چل کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے، جبکہ مدنی سورہ کے اندر انسان کے لیے کون سی کامیابیاں ہیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک پورا سوشل سسٹم، انسان کی کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو ہے وہ مدنی سورہ کے اندر پھر ذکر کی جاتی ہے۔ اس طرح مکی اور مدنی سورہ کے اندر ہمیں دو طرح سے احکام ملتے ہیں۔ آج ہم 26واں پارہ سورہ قاف اور رکوع نمبر 15 سے ہم آگے چلیں گے، اور یہ سورہ قاف مکی ہے اور یہ حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ کا آغاز ہی قرآن کی عظمت سے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، اللہ فرماتا ہے عزت والے قرآن کی قسم، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، کیا ان کو تعجب ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا آیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے موت کا فلسفہ ذکر کیا اور بتایا کہ مرنے کے بعد کس طرح وہ برزخ میں قبر میں رہیں گے اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو زندہ فرمائے گا۔ ان لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات تھی، تو انہوں نے کہا اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجم بعید، تو یہ پلٹنا بڑی دور کی بات ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ہم زندہ ہو جائیں۔ منکرین آخرت نے طرح طرح کے سوالات اٹھائے اور ان کے جتنے ڈاؤٹس تھے، جتنے شبہات تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالترتیب ان کے جواب دیے۔ کبھی وہ کہتے ہیں ہمارا نیا جنم ہوگا، کبھی کہتے ہیں یہ زندہ ہونا کیسا ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت کچھ نہیں۔ اس طرح کے سوالات جتنے بھی منکرین تھے، انکار کرنے والے تھے، انہوں نے ورلڈ ہیئر آفٹر کے بارے میں، آفٹر ڈیتھ انسان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں، یوم الدین کے بارے میں، ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو خالق کائنات نے پھر ان کی مینٹیلٹی کے مطابق ان کو جواب دیا، ان کی سوچ اور فکر کے مطابق، کہ پروردگار نے جب تمہیں پہلے زندگی دی، جو پہلے تمہیں زندگی دے سکتا ہے وہ تمہیں پھر دوبارہ زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کر سکتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت کا اندازہ کائنات کی بنی ہوئی چیزوں سے لگاؤ۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، اللہ فرماتا ہم نے اسے کیسا بنایا، وزیناہا، اور ہم نے اسے کیسے مزین کیا، وما لہا من فروج، اس میں کوئی ایک بھی آپ کو رخنا اور کوئی اس میں سوراخ نظر نہیں آتا۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، تو اسی سے اندازہ لگاؤ۔ والارض مددناہا، اللہ فرماتا ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، اس میں لنگر ڈالے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں ہر ایک کا جوڑا جوڑا بنایا۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا اے انسان ذرا اللہ کی اس بنی ہوئی کریشن پر غور کر، تخلیقات پہ غور کر، پھر تمہیں اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت کا پتہ بھی چل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے پانی برسایا، مبارکن، جس میں برکتیں بھی ہیں، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اسی کے اندر اس پانی سے باغ اگائے اور اناج اللہ رب العزت نے عطا کیے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجور، اور ایسی کھجوریں، بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، کہ جس کے درخت کے اندر پروردگار نے ایک پکا ہوا گھابا بھی رکھا، یعنی اس کھجور کے اندر پروردگار نے تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کی اس کیفیت کو بھی ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے عطا کی۔
رب قدوس نے پہلی قوموں نے جو انکار کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم سمود کا ذکر کیا، جناب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ جو جھٹلانے والے تھے، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے کس طرح ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے دل میں خیال بھی پیدا ہوتا ہے، وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے آدمی کو، انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، یعنی اس کے نفس میں، اس کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو دل کی جو رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی انسان کی جو شاہ رگ ہے اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب قدوس ہر انسان کی دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہے، جو وہ سوچتا ہے رب قدوس اس سب کا علم رکھنے والا ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا گیا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور یہ عذاب کا وعدے کا دن ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو عذاب کا وعدہ کیا، فرمایا وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ہانکنے والا، یعنی جو بھی برائی کی طرف آنے والا ہے وہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، نیکی کی طرف آنے والا جنت کی طرف اس کو لے جایا جائے گا۔ رب قدوس نے ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنایا، پروردگار ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ یقیناً اللہ رب العزت کی الوہیت کا انکار کر کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کا اور خاص طور پر اس کی تیاری کا ذکر کیا۔ خالق کائنات نے آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور پاس لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید جو دور نہ ہوگی، اور ان کو کہا جائے گا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یہ رجوع لانے والے اور نگہداشت والے کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر اس بندے کو جس نے دنیا کے اندر اپنی سوچ کی، اپنے عمل کی نگہداشت کی، اللہ اس کو قیامت کے اندر یقیناً یہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ جس وقت کچھ یہود و نصارہ نے یہ باتیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ 6 دن میں دنیا کو بنایا اور پھر ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، پروردگار نے ان کا رد کرتے ہوئے آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، بے شک ہم نے آسمان اور زمینوں کو اور جو اس کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اللہ فرماتا ہے تھکاوٹ اور تھکان اس کے قریب بھی نہیں آتی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف یہ بات منسوب کرنا نعوذ باللہ کہ سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ نے تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کیا، پروردگار فرماتے نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ چیزیں لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے، وہ تو خالق ہے، وہ تو ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زاریات، یہ سورہ بھی مکی ہے اور 26واں پارہ، اور اس سورہ کی 60 آیات ہیں، اس میں پروردگار نے کچھ قسمیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کے جب بات ذکر کرتا ہے وہ کلام، وہ بات پہلوں سے مضبوط ہوتی ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں ہیں، اس سے مراد وہ ہوائیں جو خاک کو بکھیر دیتی ہیں۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، پھر قسم ہے بوجھ اٹھانے والیاں، اس سے مراد بدلیاں ہیں۔ بادل بہت سا پانی کا بوجھ اٹھا کے کیسے چل رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس بدلی کی، اس بادل کی بھی قسم۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، پھر نرم چلنے والیاں، اس سے مراد وہ کشتیاں جو پانی پہ آرام سے چل رہی ہوتی ہیں، اللہ نے ان کی بھی قسم اٹھائی۔ فرمایا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، پھر حکم سے بانٹنے والی، یعنی اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں مختلف جماعتوں کو لگائی ہیں، اور یہ جماعتیں
فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں اس کے مطابق کسی کو رزق بانٹ رہی ہیں، کسی کو اللہ کی نعمتیں عطا فرما رہی ہیں، کسی کی روح قبض کرنے میں، کسی کو دنیا میں لانے کے لیے، یہ ساری ٹولیاں جتنی بھی فرشتوں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھا کے کہا فالمقسمات امرا، حکم بانٹنے والیاں، انما توعدون لصادق، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور ہوگا۔ اب ناظرین سے اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی 4 قسمیں اٹھائیں، اور چاروں قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ قسمیں اٹھا کر جو اگلی بات کہی تاکہ شک دور ہو جائے، اللہ فرماتا قیامت ضرور واقع ہوگی، جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک انصاف کا دن ضرور ہوگا۔ اور خالق کائنات نے پھر قیامت کے کچھ احوال ذکر کیے اور فرمایا جو اللہ کے حکام کا انکار کرنے والے ہیں وہ آگ پر ہوں گے اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال پر ان کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ خالق کائنات نے اہل ایمان کا ذکر کیا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو نیکوکار بھی ہیں، جو رات کو اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اپنے مال سے جو اللہ نے دیا سائل کو دیتے ہیں، محرومین کو دیتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے زمین میں یہ ساری کی ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین کی دولت اپنے دل میں رکھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ساری باتوں کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ضرور پورا ہوگا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے میری قدرت کاملہ کو دیکھو۔ اس سورہ مبارکہ میں، سورہ زاریات کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، جن کی بیوی 99 سال کو یا 90 سال کو پہنچ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کچھ فرشتے انسانی لبادہ اوڑھ کر انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے بچڑا بھون کر آپ کے سامنے رکھا، فرشتوں نے وہ نہ کھایا، چونکہ فرشتے کھانے پینے سے محفوظ ہیں، تو وہ ڈرنے لگے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، فرشتے کہنے لگے آپ ڈرے نا۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے ایک لڑکے کی بشارت دی۔ ان کی بیوی نے کہا کہ میں اس عمر میں باج ہوں، میں کس طرح بچے کو جن سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت ہے، وہ جسے چاہے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتوں تم کس کام سے آئے؟ اللہ رب العزت نے 27ویں پارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا قالو، فرشتے بولے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بے شک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے۔ یہ قوم لوط تھی جو برائی میں اور بدکاری میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں نے کہا لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہم پتھر اور گارے کے بنائے ہوئے جو ہیں وہ ان پر برسانے کے لیے آئے۔ اور پھر وہ ساری کی ساری بستی جو بدکاری میں مبتلا تھی، لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ جائز راستوں پر آؤ، ناجائز راستوں پر چلے، ان کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور پتھروں کے ساتھ بارش کرتے ہوئے ان کو زمین میں نیست و نابود کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان آیہ بینہ میں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا اور فرعون کا بھی، کہ جو آپ کو جادوگر کہہ رہا تھا نعوذ باللہ، اور طرح طرح کے الفاظ آپ کی طرف منسوب کر رہا تھا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کو بھی تباہ و برباد کیا، قوم سمود کو بھی، اور قوم نوح جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی لیکن قوم نہ مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ان آیہ بینہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سابقہ قوموں کے ان واقعات سے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ بھی صراط مستقیم کی طرف آئیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و آدمی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری بندگی کریں۔ اس سے پتہ چلا انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہے، اس کی جو اس کے احکام ہیں، جو اس کی شریعت ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں ملی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو شریعت دی، اور جو اس نبی کی شریعت ہوتی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ انسان کا سب سے بنیادی مقصد ہے۔
اور اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق، احکام شرع کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور عبادت کرے، بندگی کا حق ادا کرے، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنی جبین نیاز کو جھکا دے۔ سورۃ طور یہ بھی مکی ہے اور اس کے اندر 49 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ کے آغاز میں بھی قسمیں اٹھائیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت جب کسی کلام پر قسم اٹھائے وہ اس کے تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالطور، طور کی قسم۔ طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام نصیب ہوتا تھا۔ وَکتاب مستور، اللہ فرماتا ہے اس نوشتے کی قسم۔ نوشتے سے مراد یا توریت ہے یا قرآن یا لوح محفوظ۔ یہ مفسرین نے مختلف کلام کیے۔ فی رق منشور، کھلے دفتر میں جو لکھا ہے، اور یہاں کھلے دفتر سے مراد بعض مفسرین نے لوح محفوظ کو لیا۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ بیت معمور 7ویں آسمان پر عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل مقابل میں یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف کرتے ہیں، نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور پھر کبھی نہ لوٹنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور پھر اگلے 70,000۔ اور معراج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المعمور کا مشاہدہ کیا تھا۔ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی اور فرمایا والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی۔ اس سے مراد آسمان ہے، ایک چھت کی طرح ہے۔ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، فرمایا والبحر المسجور، اور سلگائے ہوئے سمندر کی، یعنی قیامت کے دن سمندروں کو آگ لگ جائے گی اور وہ آگ میں جلتے ہوئے وہ شعلے جو بلند ہوں گے، اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ان آیہ کریمہ کے اندر کتنی قسمیں اٹھائیں، اور ساری قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، رب قدوس نے اس مقام پر 6 قسمیں اٹھا کے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ اس سے پتہ چلا عذاب الہی برحق ہے۔ اللہ فرماتا ما لہ من دافع، اس سے کوئی بھی لٹانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان ہلے گا جیسے ہلتا ہے، وتصیر الجبال سیرا، پہاڑ چلیں گے جیسے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم، متقین تو جنت میں ہوں گے، چین کے باغوں میں ہوں گے، اور وہاں پھل اور بہت سی نعمتیں ان کو دی جائیں گی، اور کہا جائے گا کلو وشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو، یہ وہ صلہ ہے جو تو نے دنیا میں کیا، اللہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے ہم تکیے لگا دیں گے اور پھر ہم ان کو خوبصورت آنکھوں والی حور سے بیا دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں ہم نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ ان آیہ بینہ کے اندر پروردگار نے کچھ اپنی تخلیق کا بھی ذکر کیا اور ارشاد فرمایا یہ جو اللہ کے سوا پوجتے ہیں یعنی مشرکین، فرمایا یہ کس طرح پوجتے ہیں ان بتوں کو، کیا یہ ہے تخلیق کرنے والے یا اللہ ہے تخلیق کرنے والا؟ تو یقیناً اللہ رب العزت ہی تخلیق کرنے والا ہے۔ اور جو قدیم عرب تھے وہ نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام لہ البنات، اللہ کے لیے تو بیٹیاں کہتے ہو، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور اپنے لیے بیٹے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں جب اللہ رب العزت کی طرف منسوب کی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد بھی یہاں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی تعریف کرو، اس کی پاکی بیان کرو جب کھڑے ہو، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات میں، فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی پاکی کو بولو اور تاروں کے چھپ جانے کے بعد بھی اس کی پاکی کو بیان کرو، یعنی تارے کے چھپ جانے کے بعد۔ تسبیح و تحمید سے مراد بعد یہاں مفسرین نے کہا نماز پڑھنا اور اللہ کی حمد کرنا مراد ہے۔ اس کے بعد سورہ نجم، سورہ نجم یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 3 رکوع ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عظمتوں کے ساتھ نوازا۔ اس کی 62 آیات ہیں، اور یہ وہ صورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے سامنے پڑھی،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اپنے محبوب کی عظمت کے ساتھ ذکر کی۔ اس کے اندر جو الفاظ ذکر ہوئے اس میں بہت سا کلام کیا گیا۔ مفسرین نے کئی انداز میں سورہ نجم پہ بات کی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس پر کلام کیا، اور اس میں بعض احباب نے یہ کہا کہ یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، بعض نے کہا وہاں دیکھنے سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے، ان کو دیکھا، اور بعض نے کہا کہ جبریل امین علیہ السلام کے دیکھنے کو اتنے پروٹوکول سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ در حقیقت یہاں معراج کی رات اللہ کے جلووں کو دیکھنا مراد ہے۔ بہرحال مفسرین نے اس پہ بہت سا کلام کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے یہاں نجم ذکر کے، نجم ویسے ستارے کو کہتے ہیں، بعد نے نجم سے مراد قرآن بھی لیا ہے، اور بعض اس سے مراد ذات گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لیتے ہیں، جیسے تفسیر خازن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، اور تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بیرا چلے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام طریق حق و ہدایت میں بالکل صحیح چلتے ہیں، عدول نہ کیا، اور ہمیشہ اپنے رب کی توحید اور عبادت میں رہے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری کی ساری بات حقانیت کے ساتھ پیش کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت کو ایک اور انداز میں ذکر کیا، اور اسے وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، یعنی ایک تو قرآن ہے، یہ بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، یہ کوئی بات اپنی خواہش سے کہتے ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مگر یہ تو وہی کلام کرتے ہیں جو اللہ وحی کی صورت میں انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسی بات کہنا یا کرنا ممکن ہی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں، جو بات بھی کرتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے علمہ شدید القویٰ، انہیں سکھایا سخت قوت والے طاقتور نے۔ اب اس سے مراد جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی ہے، اور یہ وہ وحی ہے جو قلب اقدس پہ نازل ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہاں جو یہ کہا گیا کہ ان کو سکھایا سخت قوت والے نے، اس سے مراد امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطے کے بھی بہت سی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تفسیر البیان میں اس کا ذکر موجود ہے۔ پتہ چلا یہ وہ خاص باتیں تھی جو اللہ نے اپنے محبوب کو براہ راست عطا کی۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا اور بہت قریب ہوا۔ اب اس کے بارے میں قریب ہونے کا کیا مطلب ہے، اس میں بہت سے کلام کیے گئے۔ بعض مفسرین نے اس میں یہی کہا کہ اس میں اللہ رب العزت اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب کے قریب ہوا، جیسے ثم دنا، امام بخاری کہتے اے دن الجبار، یعنی ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتدلی اور خوب قریب ہوا، اور اس قرب کا ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب کے قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرب درگاہ ربوبیت ہو کر سجدہ طاعت ادا کیا، تفسیر البان میں یہ بھی ہے۔ لہذا بخاری مسلم کی حدیث سے یہی ثابت ہے کہ قریب ہوا جبار جو رب العزت ہے، اور تفسیر خازن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ ثم دنا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، فتدلی اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، اور اتنے قریب ہوا کہ اس جلوے اور اس محبوب کے اندر 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم رہا۔ یہ لطف و عنایت کا وہ مقام تھا جو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور معراج کی رات اللہ رب العزت نے وہ کمال عطا کیا کہ جو نزدیکی متصور ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ہم اپنی عقل اور فہم سے سوچیں، اللہ نے اس سے بھی زیادہ اپنے محبوب کو قرب عطا کیا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے پھر اس محبوب کی شان کیا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ اب جو وحی ہے اس میں علماء کرام نے جو لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، اللہ نے براہ راست اپنے محبوب کو وحی عطا کی۔ بعد نے کہا اس سے مراد سورہ البقرہ کی
آخری آیات ہیں اور معارف الہیہ بھی ہیں اور کچھ باتیں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے راز و نیاز میں کی، تو خالق کائنات نے اس کا ذکر فرمایا۔ رب قدوس نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، اور دل نے نہ جھٹلایا جو دیکھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دیکھ رہے تھے آنکھ سے، قلب مبارک نے اس کے تصدیق فرمائی اور دل نے پہچان لیا۔ اسی رویت و معرفت میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی تردد ہے، لہذا یہاں اللہ کے جلوے کا دیکھنا مراد ہے۔ بہرحال بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام کو دیکھنا ہے، لیکن بعد نے یہ کہا کہ جبریل امین علیہ السلام کے دیکھنے کو اتنے اہتمام سے بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، وہ تو اکثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے رہے۔ اب یہاں رویت باری تعالیٰ کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت سے مفسرین نے لکھا کہ آپ نے رب قدوس کا دیدار کیا، آپ دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ اور مسلم شریف کی جو مرفوع حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس آپ نے اس کو نقل کیا کہ رأیت ربی بعینی وقلبی، آقا علیہ السلام فرماتے میں نے اپنی آنکھ اور اپنے دل سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اور اسی طرح حضرت امام حسن بصری رحمہ نے بھی فرمایا کہ شب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو بہرحال یہ مختلف اقوال اس کے تحت ذکر کیے گئے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ حد سے بڑی نہ پھری بلکہ ٹکٹکی باندھ کے جلوے کا نظارہ کرتی رہی۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات کے اندر اپنے محبوب کی شانوں کا ذکر کیا اور اللہ رب العزت نے اس مقام پر کچھ اپنی قدرتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے، اور پروردگار ہی یقیناً جزا عطا فرماتا ہے جو نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کچھ نہ پائے گا مگر جو کچھ وہ خود کوشش کرتا ہے، اور انسان جو خود کوشش کرتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، وہ اپنی کوشش کو عن قریب دیکھے گا۔ اور پروردگار یقیناً اس کو اس کی یہ ساری کوششیں جو اس نے محنت دنیا میں کی، اللہ اس کا جب اجر دے گا تو وہ فرح و شاداں ہوگا۔ خالق کائنات نے ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، پروردگار ارشاد فرماتا ہے ایک ڈر سنانے والے ہیں اگلے ڈر والوں کی طرح۔ تو پروردگار نے یہ ساری کی سارے باتیں ارشاد فرما کے واضح کر دیا۔ ایمان والا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، جو کفار ہیں وہ بے جا نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قمر 27واں پارہ ہے، سورت کا نمبر 54 ہے۔ اس سورہ کی 55 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز ہی قیامت کی ہولناکیوں سے کیا۔ ناظرین، قیامت کا آنا یہ ایک ایسا امر تھا جو کفار کے لیے بڑا عجیب سا تھا، اور وہ عجیب سوال کرتے کہ یہ کیسے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، چاند شک ہو گیا۔ تو جس چیز کا تحقق یقینی ہوتا ہے اس کو ماضی کے صیغہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں ماضی سے تعبیر کیا۔ یہ نہیں کہا کہ قیامت آئے گی، یقترب الساعۃ، قیامت آئے گی، بلکہ وہ اقتربت الساعہ، قیامت آئے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قیامت کے آنے کا یقینی طور پر ذکر تھا تو ماضی سے تعبیر کیا، وگرنہ اس کو تقترب الساعۃ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے تحقق کے یقین ہونے کی وجہ سے ماضی سے تعبیر کیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے جب کفار نے کہا تھا، فرمایا یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معجزہ دیا، ایسی اللہ قیامت میں بھی چاند کے ٹکڑے فرما دے گا۔ خالق کائنات نے کچھ آیات بینات میں مرنے کے بعد کے احکام اور قبر سے نکلنے کے بھی ذکر کیے۔ فرمایا جس وقت تم قبروں سے نکلو گے تمہاری آنکھیں نیچی ہوں گی، خشعن ابصارہم، آنکھیں جھکی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، اور قبروں سے نکلیں گے کأنہم جراد، جیسے کہ ٹڈیاں ہوتی ہیں، منتشر، پھیلی ہوئی۔
جیسے کہ کچھ چڑیاں اپنے بلوں سے نکل کے پھیل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، جیسے کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں ایسے تم اپنے قبروں سے نکلو گے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پروردگار ارشاد فرماتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور زور کے بہتے ہوئے پانی کے ساتھ۔ خالق کائنات نے ان آیات بینہ کے اندر پہلی قوموں کا بھی رد کیا، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا لِذِکْر، یاد کرنے کے لیے، فَحَلْ مِن مُدَّکِرْ، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ چیزوں کو میمورائز کیا جاتا ہے لیکن کما حقہ وہ یاد نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہم نے قرآن کو کما حقہ یاد کرنے کے لیے یہ ساری آسانیاں بھی تمہیں عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَحَلْ مِن مُدَّکِرْ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہ بار بار ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید ہی وہ واحد کلام ہے جو یاد کرنے کے لیے آسان بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی آیات بینات کے اندر کچھ مجرمین کا ذکر کیا جو گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پلک جھپکنے میں ہمارے حکم آئے گا، قیامت برپا ہوگی اور ہر چیز کو کھول دیا جائے گا۔ ان المتقین فی جنات و نہر، اور جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں نہر میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کو عظیم برکتوں کے ساتھ عظیم جگہ پہ رکھے گا اور وہ اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہوتے ہوں گے۔ سورہ رحمان، اس کی 78 آیات ہیں اور یہ سورہ مدنی سورہ ہے۔ اس کے 3 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کو یاد دلایا اور بار بار لوگوں سے کہا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے الرحمن، رحمان ہے، علم القرآن، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، علمہ البیان، اور ما کان و ما یکون کا سب بیان سکھا دیا، جو ہونا تھا جو ہوگا، اللہ نے سب کا سب بیان، سب علم اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے تو پتہ چلا پروردگار فرماتا کہ میں نے اپنے محبوب کو سکھایا، تو کون سی شے ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نہ سکھائی ہو، بلکہ ما کان و ما یکون کا سب علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ الشمس والقمر بحسبان، اللہ فرماتا ہے سورج اور چاند حساب سے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، جو سبزے ہیں، درخت ہیں، ستارے ہیں، سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها، آسمان کو بلند کیا، ووضع المیزان، اور ترازو کو رکھا۔ پروردگار نے یہ ساری کی ساری عظمتیں اپنی جو انسان کو عطا کی، پروردگار نے ترازو کو رکھا، آسمان کو بلند کیا۔ ان نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ تول پورا رکھو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن نہ گھٹاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ میوے اور پھلوں کا ذکر کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یہ سارے کے سارے پھل، فیہا فاکہۃ، بہت سے میوے، والنخل ذات الاکمام، اور غلاف والی کھجوریں، والحب ذو العصف والریحان، اسی طرح اناج اور خوشبو کے پھول۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جنات کی تخلیق کا بھی ذکر کیا اور فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اللہ نے جن کو آگ سے پیدا کیا جو بغیر دھوئیں والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا رب ہے۔ اب 2 مشرقیں اور 2 مغربیں کون سی ہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ مراد کیا ہے، سردی اور گرمی کے الگ الگ، جیسے سردی میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات لمبی، تو لہذا اس وقت سورج کے طلوع کا اور مقام ہوتا ہے، اور گرمیوں میں دن لمبا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی، اب سورج کے طلوع کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ تو فرمایا 2 مشرقیں اور 2 مغربیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ حکومت اللہ کی ہے، قدرت رب کی ہے، یہ ساری روئے زمین پر ہر مقام پر جہاں جاؤ گے قدرت خدا کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس،
اے جنو انس کے گروہ، ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، ممکن ہے کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو، تو فنفذوا، تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، ہر جگہ اسی کی بادشاہت ہے اور اس کی سلطنت سے تم نہیں نکل سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پھٹنے کا اور کائنات کی تخلیق کا اور جنت اور جہنم کا بھی ذکر کیا، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ فرماتا اس کو دگنی جنت ہم دیں گے، ڈبل جنت عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈر گیا اور اس نے گناہ چھوڑ دیے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، جیسے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، یا اللہ تو بے پرواہ ہے، میرا حساب و کتاب نہ بھی لے تو کیا ہے، ور حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، تو یا اللہ مجھے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوا نہ کر دینا۔ یہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ڈر ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے یہ ڈر پیدا کیا اس کے لیے دگنی جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی ہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پروردگار نے کچھ جنت کی نعمتوں کو بھی ذکر کیا، فرمایا جنت کے اندر بہت سی حوریں ہوں گی، پردہ نشین ہوں گی، اور اللہ رب العزت تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ جنت میں تم ان تمام چیزوں، تکیوں پر ٹیک لگائے اور سب بچھونوں پر ہوگے، اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تمہارا رب جس کا نام بھی عزت والا ہے، ذی الجلال والاکرام، جو ذی الجلال یعنی عزت والا اور بزرگی والا۔ اس سے پتہ چلا ہمیں اللہ رب العزت کا نام نامی اسم گرامی کثرت کے ساتھ لینا چاہیے۔ سورہ واقعہ مکی سورہ ہے، اس کی 96 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب ہو لے گی وہ ہونے والی، لیس لوقعتها قاذبہ، اور اس کے ہونے میں کسی کے انکار کی گنجائش ہی نہیں، یعنی قیامت یقیناً ہوگی اور اس کے قائم ہونے میں کسی کو کسی طرح بھی ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر عمل کا کوئی آخر کا رزلٹ تو آتا ہے۔ تو یہ دنیا میں جو بندہ عمل کرتا ہے، جو برائی سے بچ رہا ہے، اور یہ اگر انسان دیکھے تو لاجیکل بھی اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں تو بہت سے لوگ ہیں جو اپنے طاقت، پیسہ اور اپنے کر و فر کی وجہ سے ظالم ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کو جو غریب ہیں، عوام ہیں، ان کو دبا لیتے ہیں اور ان کا حق بھی انہیں نہیں دیتے۔ آخر کوئی تو ایسا مقام ہو جہاں ان کو حق ملے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہم حق دیں گے، اور وہ قیامت ضرور ہوگی جس دن ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ، جب ہوگی وہ ہونے والی، لیس لوقعتها قاذبہ، اور اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں۔ وہ قیامت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہولناکیاں ذکر کرتے ہوئے فرمایا خافضۃ رافعہ، وہ کسی کو پست کرنے والی ہوگی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ یعنی جو جہنم میں گرا وہ پست ہو گیا، اور جو نیکیوں کی وجہ سے جنت میں پہنچا وہ بلند ہو گیا۔ اللہ فرماتا اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی تھر تھر آ کر، وبست الجبال بسا، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر چور چور ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، جس دن جیسے دھوپ سے چھوٹے چھوٹے ذرات مٹی کے نظر آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ذرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 قسم کے لوگ ہو جاؤ گے۔ ایک تو وہ ہیں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کیا ہی اچھی بات ہے جن کے دائیں ہاتھوں میں اعمال دیے جائیں گے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور کچھ بائیں ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور کیسے ہوں گے بائیں طرف والے؟ اور فرمایا یہ تو وہ ہیں جن کو دائیں اور بائیں اعمال دیے،
والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، اولئک المقربون، اللہ فرماتا ہے وہ تو میری بارگاہ کا قرب پانے والے ہیں، وہ مقرب ہیں، فی جنات النعیم، اور وہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے والے ہیں، وہ جنت الفردوس کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اور سابقین کون ہیں؟ اس میں بہت سے اقوال مفسرین نے نقل کیے ہیں کہ خالق کائنات جو خاص طور پر اپنے پیارے اور محبوب لوگ ہیں، پروردگار ان کو پہلے ہی سبقت عطا فرما دے گا۔ اور رب قدوس نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد بہت سی نعمتیں ملیں گی، تکیے لگے ہوں گے، اور اللہ رب العزت تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور ان کو سلامتی کے ساتھ بلایا جائے گا، اور جنت کی نعمتیں عطا کریں گے۔ جو دنیا کے اندر تکالیف کو برداشت کرتے رہے، اللہ آخرت میں ان کو نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو دنیا کے اندر میرا انکار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقیناً وہ برائی کی طرف جانے والے ہیں، اور ان لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اور بعد ایسے بھی لوگ ہوں گے، مفسرین نے لکھا، جن کے پشت پر ان کی پسلیاں چیر کر ان کے نامہ اعمال کو پشت پر اس طرح پکڑایا جائے گا۔ اب پھر وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اب جو سوال کرتے تھے کہ ہم زندہ ہوں گے، اذا متنا وکننا ترابا، ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، واذاما، اور ہڈیاں بن جائیں گے، انا لمبعوثون، ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ وقت مقرر ہے، وہ جب آئے گا تم سارے کے سارے اسی طرح اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاؤ گے۔ خالق کائنات نے ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اے انسان تمہیں چاہیے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر اور اس کے نام کو لے، اور پروردگار یہ بھی ارشاد فرماتا ہے تمہارے ہر عمل کو ہم دیکھنے والے ہیں، اور وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال، وہ اللہ کی رحمتوں کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ پروردگار نے سورہ حدید، اس کی 29 آیات ہیں، یہ سورہ مدنی ہے، اس میں اپنی عظمت کو ذکر کرتے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو زمین و آسمان میں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی بادشاہی اللہ کی ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیہ مبارکہ کے اندر کچھ چیزیں وہ ذکر کی ہیں جس کا تعلق اللہ رب العزت کی تخلیقات سے ہے، اور وہ اللہ کی ہونے کی اور اس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جو لوگ انکار کرنے والے تھے اور رب قدوس کے احکام کو چھوڑنے والے تھے۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرو۔ آیت نمبر 11 سورہ حدید 27واں پارہ، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اور یہ اس لیے کہا کہ جب بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اس کو یقینا ملنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میری راہ میں دو گے سمجھو قرض دے رہے ہو، میں تمہیں ضرور بدلہ دوں گا۔ اللہ فرماتا فیضاعفہ لہ، میں اس کو دگنا کر دوں گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور عزت کا ثواب بھی دوں گا۔ خالق کائنات نے اس مقام پر کچھ منافقین کا بھی ذکر کیا، وہ منافقین جو ظاہراً کچھ کہتے تھے، باطناً اسلام کے بارے میں کفر رکھنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو صرف ظاہری بات کی طرف ہیں، بعد لاہو و لعب میں مبتلا ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ باہر تشریف لائے دولت خانہ سے، لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا، غفلت میں دیکھا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ جو 16 نمبر آیت ہے، الم یأنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل جھک جائیں، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، وما نازل من الحق، اور اس حق کے لیے جو اللہ کی طرف سے اترا۔ تو فرمایا کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور یہ ساری چیزیں پروردگار ارشاد فرماتا ہے میں نے عطا فرمائی۔ خالق کائنات نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، وزینۃ، اور اس کی جو آرائش ہے، وتفاخر بینکم،
آپس میں تم بڑائی بیان کرتے ہو، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ اور تم دولت کی کثرت میں بڑھتے ہو، وَالْأَوْلَادِ اولاد کی کثرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، فرمایا یہ ایسے ہے جیسے ایک بندے نے سبزہ اگایا، خوبصورت لہلہاتی فصل بڑی ہو گئی، اچانک ایک آ گئی اور سب کچھ مٹا دیا۔ فرمایا اگر دنیا کے لیے کرتے رہو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ جس نے صرف دنیا کے لیے کیا، ادھر سے آنکھیں بند ہوں گی، اس کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ اور جس نے یہ دولت، یہ دنیا کا مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا، اپنی زندگی کے کچھ اوقات اللہ کے لیے وقف کیے، پروردگار اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ویامرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کیا دینا ہے، جوڑ جوڑ کے رکھو۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کبھی بھی کامیابی نہیں۔ پھر پروردگار نے جناب حضرت نوح علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر فرمایا۔ ان آیہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی ذکر کیا اور فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے ان کو انجیل بھی عطا کی۔ رہبانیت میں کچھ لوگ مبتلا ہوتے رہے۔ رہبانیت کیا تھی؟ دنیا کو ترک کر کے ایک جگہ بیٹھ جانا۔ اسلام نے رہبانیت کو ترک کر کے کہا دنیا کے معاملات بھی اسی طرح کرنے ہیں اور اللہ کی طرف توجہ مبذول کرنی ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ رب العزت تمہیں دگنی اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور خالق کائنات نے سورہ حدید کی ان آخری آیات بینات کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا کافر جان لیں کہ اللہ کا جو فضل ہے وہ رب قدوس کے پاس ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کا فضل رب قدوس کے پاس ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے عطا کرے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس لیے اللہ کی تقدیر پر بھی راضی رہنا اور اسی کی طرف رجوع کرنا مومن کا ترہ امتیاز ہے۔ تو ناظرین ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ چند دن کی زندگی اس کو اچھے اعمال کی طرف گزاریں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے وہ خرچ کر کے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا جو کھا لیا ختم، جو پہن لیا وہ بھی ختم، جو چھوڑ کے گئے وہ تمہارے وارثوں کا، تمہارا وہی ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دیا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 کویسچن کے جب تک کوئی جواب نہیں دے گا قیامت کے دن قدم نہیں اٹھا سکتا۔ پہلا جوانی کدھر گزاری، دوسرا مال کدھر سے کمایا، تیسرا خرچ کدھر کیا، چوتھا جو علم تھا اس پہ عمل کتنا کیا، اور جو زندگی تمہیں دی تھی کہاں تم نے گزاری۔ تو کوشش کریں ان 5 کویسچن کی تیاری کریں، سیلف انالیسز، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنی اپنی ذات کا محاسبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کریں اور دعائیں بھی کریں، پروردگار اپنی رحمتیں عطا فرما دے۔ اور دنیا کی جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، فرمایا یہ تو ایک کھیل تماشا ہے، بازیچے اطفال ہے، اور کھیل کے میدان کو کوئی اپنا گھر نہیں سمجھتا، اس کو یہی سمجھیں اور ہم آخرت کی طرف توجہ کریں اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے۔ پروردگار ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔